دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست بر دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین حقا کے بنا الہ الہ است حسین وہ جو مرتبہ تھا حسین کا نہ تو دید ہے نہ شنید ہے کہا دے آئینہ تیغ کا مجھے حسن یار کی دید ہے جو لہو گلے سے کٹا کہا عاشقوں کی یہ عید ہے جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے وہ شہید ہے جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے وہ شہید ہے میں کیا بتاؤں تم کو ہے کیا کیا حسین کا میں کیا بتاؤں تم کو ہے کیا کیا حسین کا دنیا حسین کی ہے وہ عقبہ حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ دولت یزید کی تھی فقط 3 سال کی دولت یزید کی تھی فقط 3 سال کی سارے جہاں میں چلتا ہے سکہ حسین کا سارے دلوں پہ جمتا ہے سکہ حسین کا اگر خاموش رہو تو یہ سب کچھ ہے کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا بارگاہ رسالت والے رسالت نے ایک مرتبہ آغاز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم ان وقت کے اہل بیت اطہار کے چند اور اشعار یاد آئے ہیں کہ جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے تو محشر میں اس کی شفاعت نہیں ہے تو محشر میں اس کی شفاعت نہیں ہے ہے معلوم تم کو میرا حال مولا ہے معلوم تم کو میرا حال مولا بتانے کی تم کو بھی حاجت نہیں ہے بتانے کی تم کو بھی حاجت نہیں ہے نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے کربل کا مقتل فقط حق کی خاطر ہے کربل کا مقتل فقط حق کی خاطر وہ کرتے کبھی بھی سیاست نہیں ہے سیاست نہیں ہے کربل کا مقتل فقط حق کی خاطر ہے کربل کا مقتل فقط حق کی خاطر کرتے کبھی بھی سیاست نہیں ہے سوائے درے اہل بیت نبی کے سوائے درے اہل بیت نبی کے مجھے سر جھکانے کی حاجت نہیں ہے مجھے سر جھکانے کی حاجت نہیں ہے میں ہوں جس کا مولا علی اس کا مولا میں ہوں جس کا مولا علی اس کا مولا حدیث نبی ہے کہاوت نہیں ہے حدیث نبی ہے کہاوت نہیں ہے میں ہوں جس کا مولا علی اس کا مولا میں ہوں جس کا مولا علی اس کا مولا حدیث نبی ہے کہاوت نہیں ہے حدیث نبی ہے کہاوت نہیں ہے نہ آئے گا گھر میں اجل کا فرشتہ اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے اگر سیدہ کی اجازت نہیں ہے معزز سامعین کرام چھوٹے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کئی اعتبارات سے یہ مہینہ بھی مبارک یہ دن بھی مبارک اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے اور اس کا ایک خاص نسبت ہے معزز سامعین کرام دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بغیر کوئی مبالغے کے کہہ رہا ہوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر دنیا میں کوئی گھرانہ معتبر معزز مکرم مشرف ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کے پاس جبریل امین بھی آئے تو اجازت لے کر آئے امام حاکم نے مستدرک میں حدیث پاک نقل کی ہے کہ بھئی دنیا میں ہر ایک کے پاس ملک الموت جا کر کے روح لیا کرتے ہیں ہر ایک کے پاس جاتے ہیں ملک الموت آتے ہیں مرد ہو عورت ہو خاتون ہو کوئی ہو ملک الموت آتے ہیں اور فرشتوں
کی جماعت ہوتی ہے، یا تو علیین کی ہوتی ہے یا سجین کی، اللہ تعالیٰ گروپ میں آتے ہیں اور ان کی روح مبارک روحیں لیا کرتے ہیں، سوائے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ جب ان کے روح لینے کا وقت آیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا فاطمہ وہ ہے جو طہارت، عصمت تطہیر اور طہارت کی تطہیر کی چادر اڑی ہوئی، جن کو کبھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑی ہے، تو تم جب جاؤ گے ملک الموت روح لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرم و حیا کے باعث خجالت کرے۔ علامہ اسماعیل حفی نے اور امام حاکم نے، امام مستدرک نے حاکم میں نقل کیا کہ اللہ عز و جل نے فاطمہ کی روح اپنے دست قدرت اور دست مبارک سے دی ہے۔ دنیا میں یہ مقام کسی اور کو نہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہاری اولاد کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی، تمہاری اولاد کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی۔ اور حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اے فاطمہ تمہاری اولاد کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی۔ فاطمہ یفتیم کہتے ہیں کہ دودھ چھڑانے والی فاطمہ، بیوی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے افراد کو آپ دوزخ سے چھڑانے والی، اس وجہ سے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان کے چرچے قرآن کریم میں اللہ ذکر فرمائیں، حدیث پاک میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے ذکر فرمائیں تو آپ اندازہ لگیں اگر آپ اہل بیت اطہار کے فضائل کو ساری کتابوں سے بخاری، مسلم، صحیح ستاوی، تمام کتب امہات الکتب کو جمع کر لیں، ایک طرف اہل بیت اطہار کے فضائل رکھیں تو آپ کو اس سے بڑھ کر قرآن میں حدیث پاک کسی اور کے فضائل نہیں ملیں گے جن میں اہل بیت اطہار کے نظر آئیں گے۔ اور ان کا گھرانہ کیسا جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کو حسین کو آنکھوں میں چشم آ گئے، آنکھ پک جاتے ہیں، کیونکہ آج کل سیزن میں چپٹی جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے آنکھ لال ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو امام حسن امام حسین کو دونوں کو آنکھوں میں چشم آ گئے، آنکھ لال ہو گئی۔ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیوی فاطمہ اور حضرت علی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ ہے حسن و حسین کا۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ ایک کام کرو کہ منت مان لو کہ اگر ان کی آنکھ درست ہو جائے تو ہم 3 دن مسلسل روزے رکھیں گے۔ دونوں نے منت مان لی، حضرت علی نے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، دونوں نے نیت مان لی کہ اگر آنکھیں درست ہو جائے تو ہم 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، سب بزرگوں اور عزیز ساتھیوں کی جب کچھ دنوں کے بعد آنکھیں درست ہو گئی، اب منت مانی ہے تو منت پوری کرنی ہے۔ کیا کیا حضرت علی نے، حضرت بی بی فاطمہ نے ارادہ کیا کہ اب روزے رکھنا ہے 3 دن مسلسل۔ بچوں نے کہا حسنین کریمین کہ آپ لوگ روزہ رہ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رہیں گے، آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، آپ لوگ روزے سے رہیں گے اور ہم کھاتے رہیں گے، ہو نہیں سکتا۔ حسنین کریمین ہیں، دونوں راضی ہو گئے روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ 4 لوگ ہو گئے، سیدہ کائنات حضرت مولا مشکل کشا، امام حسن، امام حسین، چاروں راضی ریڈی ہو گئے۔ اب ان کے گھر کے غلام اور باطنی کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت فضہ نے کہا مالک لوگ سارے روزہ رہیں گے تو غلام اور باطنی کیا کرے، میں بھی روزہ رہتا ہوں امام کے ساتھ۔ 5 لوگ ہو گئے، مسجدن ہے وہ بھی پاک ہو، 5 ہو گئے، 5 کا صدقہ مل گیا، 5 روزہ رہ گئے، پہلا دن ہو گیا روزہ رکھ چکے۔ حضرت علی مشکل کشا گئے، محنت کر کے کما کر لائے اور یہودی کے پاس، یہودی کے کھجور کے باغ میں آپ کام کیا کرتے، اجرت دی اور لا کر کے آپ نے پیش کروائی۔ اس کے بعد پکوان وغیرہ ہو گیا، تیاری ہو گئی، اب روزے کا تیاری، افطار کا وقت ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، گھر پر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، اے نبی کے گھرانے والوں، میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دلاؤ، میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک اپنی روٹی دے دیتا تو کافی تھا، ہو جاتا تھا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ مانگنے آنے پر کچھ زیادہ رکھ کر کچھ دینا، یہ ہم فقیروں غریبوں کی صدقہ ہے، یہ ہمارا غریبوں کا فقیروں کا صدقہ کیا ہے کہ زیادہ رکھ لینا، تھوڑا بہت دے دینا، یہ ایک صدقہ ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کچھ رکھ لینا، زیادہ دے دینا، یہ اللہ والوں کا، اولیاء اور صالحین کا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ دینا کیا ہوتا ہے؟ خود بھوکے رہ کر کے سب نچھاور کر دینا، یہ اہل بیت اطہار کا کام ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹیوں کو روانہ فرما دیا۔
لگے امام حسن نے، امام حسین نے، یہاں تک کہ ان کی باندھی فضہ نے بھی سارے کے سارا کھانا اس مسکین کو دے کر کے روانہ فرمانے لگا۔ پہلا دن گزر گیا، ہو گیا، کھجور پانی جو بھی تھا گھر میں کھا کر کے روزہ ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر مسلسل روزہ رہنا ہے، دوسرا دن روزہ رہ گئے۔ اس کو علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اور اسماعیل حقی نے اور روح المعانی نے، تفسیر مظہری نے، فخر الدین غازی نے علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا۔ دوسرا دن آ گیا، اب دوسرے دن کھانے کی باری آئی، حضرت علی گئے، آدھا دن کام کیا، محنت و مشقت کا کام ہے کیونکہ رات میں ایک دن قبل بھی افطار نہیں ہوا ہے۔ آپ نے گئے، جا کر کے آدھے دن کام کی اور اجرت لے کر آئے، تیاری کرے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس ایسے کوئنسیڈنٹس ہوتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کا گھرانہ جب بڑا ہوتا ہے تو اتفاقات بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ارے وہ تو دور کی بات ہے، ان کی نالین اور جوتیوں کا برابر ہی نہیں کر سکتے، موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی الگ ہیں، وہ جنت والے لوگ اللہ نے کچھ دنوں کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ دوسرا دن کھانے کا وقت ہو گیا، اتفاق دیکھیے، پھر سے دستک ہوتا ہے گھر پر، کون ہے؟ کہنے لگے کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، مجھے نبی کے گھرانے والوں کو کچھ کھلاؤ۔ پھر کوئی معاملہ، حضرت علی نے اپنا کھانا بھیج دیا، حضرت فاطمہ نے بھیج دیا، امام حسن نے، پانچوں کے پانچوں نے اپنا کھانا بھیج دیا۔ دو دن گزر گئے، بس پانی کھجور جو تھا اس سے روزے کی افطار ہو گیا ہے۔ تیسرا دن آیا، حضرت بڑا مشکل کشا گئے، جا کر کہنے لگے کہ اب میرے پاس ہمت نہیں ہے کام کے لیے، کام کرو، مجھے پیسہ اجرت پر ادھار دے دو، میں بعد میں کام کر کے تمہاری اجرت مکمل کر دوں گا۔ لائے، کھانا تیار ہے، اب پھر تیسرا دن ہے، وہی افطار کا وقت ہے، کھانا بیٹھے ہوئے ہیں، اب قریب ہے کہ افطار ہو جائے۔ پھر دستک ہوتی ہے دروازے پر، کون؟ کہنے لگے اسیر، میں قیدی آیا ہوں، ابھی جیل سے چھوٹا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ پھر وہی آل نبی کے گھرانے والے اپنی شان کے مطابق صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، حضرت علی دے دیتے ہیں، فاطمہ الزہرا دے دیتی ہے، امام حسن دے دیتے ہیں، امام حسین دے دیتے ہیں، سرکاروں کا لے کر ان کی خادمہ باندھی بھی اٹھا کر کے اپنا کھانا دے دیتی ہے۔ بس ہو گیا، 3 دن گزر گئے، وقت ختم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت کبریا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، پوچھنے لگے ہیں میرے گھرانے والوں کیا بات ہے، کیا ماجرا ہوا؟ کہتے لگے کیا ہوا آقا کریم علیہ السلام، کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے ہیں اور قرآن کریم کی آیت لے کر کے آئے ہیں، وہ تمہاری شان اور فضیلت بیان کرتی ہے۔ کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکیناً، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیماً، یتیم کو کھلاتے ہیں، وَأَسِیرًا، اور قیدی کو کھلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان چاہیے ان کا ایک عمل، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور وہ جس سیکوینس میں لوگوں کو کھانا کھلائے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اللہ نے بھی وہ سیکوینس کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ عبادت خدا سبھی کو سہارا نبی کا ہے، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کچھ نہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کچھ نہیں۔ دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا ہے، دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا ہے۔ ایسا گھرانہ زمین نے کبھی دیکھا ہے نہ آسمان نے دیکھا ہے، ارے جن کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و حدیث میں موجود ملے گا، قرآن و حدیث میں جن کی زندگی کا ہر پہلو نظر آئے گا۔ حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، اس کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حضرت حبیب پاک تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نام کیا رکھا ہے علی؟ بولے حرب رکھا ہوں۔ ایک روایت میں حمزہ، ایک میں جو بخاری میں اس میں ہے حرب۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ بچے کا نام حسن ہے، نام تبدیل فرمایا۔ اس کا بھی ہمارے پاس بھی تو بچے ہوتے ہیں گھروں میں، پھر ہمارے آپ کے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ صحابہ کرام کا گوشت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، ان کے ہاں بھی گھروں میں بچے ہوئے ہیں، بچیاں ہوئے ہیں، مگر ان کا نام یہ رکھا گیا، کہیں پر نہیں ملتا۔ ان کا نام یہ رکھا گیا تھا، کہیں پر نہیں ملتا۔ امام حسن کے بارے میں ملتا ہے، حبیب پاک نے فرمایا ان کا نام حسن رکھو۔ جب ہو گیا، امام حسین آئندہ سال پیدا ہوئے، پھر حبیب پاک تشریف لے گئے، پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے علی؟ فرمانے لگے کہ حرب رکھا۔ فرمایا کہ نہیں، حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے، ان کا نام حسن ہوگا، ان کا نام حسین ہوگا۔ پھر اپنی روال مطہر میں حبیب پاک نے کھجور مبارک کو ڈالا اور چبایا اور تحنیک فرمائی۔ قربان چاہیے، ہر ایک کی تحنیک اپنے باپ کرتا ہوگا، اپنا دادا کرتا ہوگا، اپنا پیر و مرشد کرتا ہوگا، بس میں تمہاری عظمتوں کے قربان، تمہارے مقام و مرتبے کے قربان، تمہاری
گھومنے جا رہے ہیں، تمہارے لعاب دہن سے ٹکرا رہے ہیں، قربان جائیے تمہاری عظمتوں پر، ہر ایک کے تحریک ان کے ماں باپ کو ہی کرتے ہوں گے۔ حسن و حسین وہ ہیں جن کی تحریک سب سے پہلا جو کھانا کھایا مصطفیٰ کے لعاب دہن سے کھایا ہے، اس سے بڑی شان و عظمت کیا ہوگی؟ ارے قربان جائیے تو دو عالم کے سردار حبیب کردگار مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سب سے پہلے جن کے منہ میں جائے وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن اور امام حسین کی ذات پاک ہے۔ پھر حبیب پاک نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ ہر ایک کا عقیقہ ہوتا ہے، ہر ایک کے نام رکھا جاتا ہے۔ بولے تم عام لوگ نہیں ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، ان کا ہر لمحہ منٹس مومنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی تو اس کے منٹس لکھے جاتے ہیں، اس میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا، یہ فیصلہ لیا گیا، یہ بات کی، یہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، لمحہ بلمحہ ہر چیز منٹس لکھے جاتے ہیں۔ حسنین کریمین وہ ذات ہیں جن کے منٹس لکھے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں ان کی زندگی بچپنا ذکر کر رہا ہوں تو بچپنا ہوگا، بھائی میرے بھی بچہ ہوتا ہے، میرے ہاں بھی بچہ ہوتا ہے، آپ کے اباس بھی گھروں میں بچے ہیں، آپ لوگ اگر ذکر کرتے ہیں بچہ فلاں وقت ایسا یہ دن پیدا ہوا تھا، ایسا واقعہ ہوا تھا، فلاں بزرگ نے، فلاں دادا نے، نانا نے، کسی نے تحقیق کروائی تھی، یہ نام رکھا گیا تھا، اس پر بہت ڈسکشن ہوا کہ نام یہ رکھیں گے، یہ رکھیں گے، ایٹ ٹائم یہ نام رکھا گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنے بچوں کا ذکر کر لیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ میں میرے بچے کی پیدائش کا ذکر کروں کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو تحریک میرے والد نے کروائی، اس کا نام یہ سوچا گیا تھا، بابا نے یہ نام رکھا، میں نے اس کا نام عواد رکھا۔ میں نام اگر بتاؤں تو مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہہ دو ٹھیک ہے، اپنی محبت کا اظہار ہے، مگر قربان چاہیے حسن و حسین وہ ہے جن کا بچپن بھی ذکر کرو تو خدا کی عزت کی قسم ثواب ملتا ہے، جن کی جوانی کا ذکر کرو تو بھی ثواب ملتا ہے، جن کے بڑھاپے کا بھی ذکر کرو تو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، لکھنا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب۔ تو جب ہم حبیب پاک کی حضرت امام حسن امام حسین کی یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو کوئی چیز بخاری میں ملے گی، کوئی مسلم میں ہے، کوئی ترمذی میں ہے، کوئی ابو داؤد میں ہے، کوئی نسائی میں ہے، کوئی ابن ماجہ میں ہے، کوئی بیہقی میں ہے، کوئی کنز الامہات میں ہے، کوئی مشکوٰۃ المصابیح میں ہے۔ جو کتاب اٹھا کر کے دیکھیں اس میں ان کے ابواب ملیں گے۔ ان کا بچپن میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اس کا پڑھنا وہ کہنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، بیٹھنا بھی، سارے کا سارا ثواب ملے گا۔ ان کا بچپن بھی ذکر کرو تو ثواب مل رہا ہے، ان کی شان بیان کرنا تو اور کتنا ہی ثواب کا باعث بنے گا۔ مطلب حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت حسنین کریمین آئے، ان کے کپڑوں جسم پر کپڑے تھے، وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے کپڑوں کا جو رنگ تھا وہ سرخ تھا۔ معزز سامعین کرام، اگر میں آپ سے پوچھ لوں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بیٹا کل کیا کپڑے پہنا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ میں یقین سے بول رہا ہوں، مجھے میرے بیٹے کا یاد نہیں ہے کہ وہ کیا پہنا تھا، آج صبح کیا پہنا تھا مجھے نہیں پتا، کل کیا پہنا تھا مجھے پتا نہیں ہے، مگر قربان چاہیے صحابہ کرام۔ اچھا، صحابہ اپنے بچوں کے لباسوں اور قمیصوں کا ذکر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے حضرت ابوبکر عبدالرحمن بن ابوبکر نے یہ لباس پہنا تھا، نہیں ملتا حدیث میں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے یہ لباس پہنا تھا، نہیں ملتا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ عبداللہ بن عثمان نے یہ کپڑے پہنے، نہیں ملتا ہمیں۔ سوائے مولا مشکل کشا کی اولاد کے، حبیب پاک کے، شہزادوں کے، صحابہ کرام کو پتا ہے ذکر کس کا کرنا ہے، کس کے ذکر سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے لباس پر دھاریاں بھی لگی ہوئی تھی، قربان جائیے ان کی عظمتوں کے۔ ارے پہناؤں کا ذکر حدیث مصطفیٰ میں ملتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حبیب پاک کی حدیث پاک ہے، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے شہزادوں کے لباس کا ذکر نہیں ہوتا، مگر اللہ کے حبیب نے اس کی اجازت بھی کی اور حدیث پاک کا حصہ بھی بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ محفل جمی ہوئی ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، مجلس پوری ٹائٹ بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو تاخیر ہو جاتی ہے، کہیں گئے تھے، جا کر واپس آنے تک پوری محفل میں مسجد نبوی بلاک جان پاک کے پورے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، دروازے پر ٹھہرے ٹھہرے ابھی نظریں دوڑا رہے ہیں کہ بھئی کہاں جگہ ہے، وہاں جا کر کے بیٹھ، جگہ نہیں نظر آتی، جگہ کی تلاش میں ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا نظر کرم فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں
اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر اپنی مقام پر بٹھاتے ہیں. بہرحال دونوں ایڈجسٹ کر کے ایک ہی جگہ میں دو بیٹھ جاتے ہیں. حضرت علی ہوتا ہے کہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ جگہ کم ہو جائے تو ہم ایڈجسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بلادش کو بلادش تھی. حضرت صدیق اکبر نے مولا مشفق کشا کو آگے جگہ ایڈجسٹ کر کے بٹھوا دیا, جگہ عطا فرما دیا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں, ان کا آنا بھی دیکھ رہے ہیں, ان کا اٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو اپنے مقام پر بٹھانا بھی دیکھ رہے تھے. سارا کچھ دیکھا. دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے اور فرمایا کہ فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں, مقام و مرتبہ والے ہی مقام و مرتبے والے کو جانتے ہیں. یہ بھی شان و منزلت والے ہیں, وہ بھی شان و منزلت والے ہیں. یہ ان کا مقام جانتے ہیں, وہ ان کا مقام جانا کرتے ہیں. معزز سامعین کرام, صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام حسین آئے ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو تھامے ہوئے ہیں, انگلیوں کو پکڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدم رکھے, پیر رکھے. اس کے بعد پھر آپ کی ماڑی پر پیر گود میں رکھے امام حسین. پھر اس کے بعد آپ کی پیٹھ ہے مبارک, بدن مبارک پر آپ نے پیر رکھ کر چڑھے. پھر اس کے بعد سینے مبارک پر چڑھا, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آپ کے کانधों پر چڑھ گئے. کون؟ امام حسین. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کانधों پر کسی کو موقع نہیں ملا, یا تو علی کو ملا یا علی کے بچوں کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تو مولا مشفق کشا کو ملا ہے, فتح مکہ کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اے علی میرے کاندھے پر چڑھو اور بتوں کو گراؤ. فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے آپ کے کاندھے پر چڑھوں گا, آپ میرے کاندھے پر. فرمایا نہیں, تم بارے نبوت کو نہیں اٹھا پاؤ گے, لہذا تم میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر کے بتوں کو گراؤ. حضرت مولا مشفق کشا کاندھے مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر چڑھے ہیں. پوچھا کہ آپ جب چڑھے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی سے پوچھا صحابہ نے آپ جب حبیب پاک کے کاندھوں پر سوار ہوئے تو کیا دیکھا؟ فرمانے لگے میں نے جیسے ہی نظریں اوپر کی تو کیا دیکھتا ہوں, سارے حجابات ہٹ گئے, یہاں تک کہ عرش و کرسی لوح و قلم کو دیکھا. لوح کو اپنے ہلتے ہوئے دیکھا اور قلم کو اپنے مقام پر چلتے ہوئے دیکھا. صرف مصطفیٰ کریم کے ایک مرتبہ کانوں پر بیٹھ جانے کا یہ عالم ہے کہ عرش و کرسی سارا نظر آ جائے, سارے حجابات ہٹ جائے. اس حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جو ہمیشہ حضور پاک کے کبھی کانوں پر کھیل رہے ہیں, کبھی سینے پر کھیل رہے ہیں, کبھی گود میں کھیل رہے ہیں, کبھی سجدے میں چلے جائے تو پیٹھ پر بیٹھ رہے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا نہیں اللہ نے ان کو نوازا ہوگا, کیا کیا نہیں فیض حاصل کیا ہوگا حضور پاک کا. وہ مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے. اللہ نے وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا جو مقام حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا. معزز سامعین کرام, نجران کا ایک وقت آیا, ایک ڈیلیگیشن آیا, آ کر کے اس نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. عیسائی آئے, ہم نہیں مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مباہلہ کریں. مباہلہ کہتے یہ ہیں کہ کسی کو قرض کرنا, یعنی کسی کو لعنت دینا. اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ ہمیں باقی رکھے, اگر تم غلط ہو تو اللہ تمہیں تباہ کر دے, اور اگر تم حق پر ہے تو تمہیں باقی رکھے, اگر ہم غلط ہیں تو ہم کو تباہ فرما دے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ, ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کو کہا جاتا ہے. معزز سامعین کرام, اپنے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, وہ دونوں آئے, سامنے گروپ والے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا, کیا فرمایا اللہ نے؟ فقل تعالوا, آپ فرما دیجیے تعالوا, آ جاؤ. ندعو ابناءنا, ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تو ابناءنا و ابناءکم, تم تمہارے بیٹوں کو لے کر آؤ. ونساءنا و نساءکم, ہم ہماری عورتوں کو لاتے ہیں, تم تمہاری عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا و انفسکم, ہم خود آتے ہیں, تم خود آ جاؤ. یہ آیت نازل ہوئی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا, چاروں کو بلایا اور چاروں کو لے لیے. حسنین کریمین دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بازو حضرت علی ہے. بی بی فاطمہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. یہ فجر نفاس کا قافلہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. جب عیسائیوں کے غالبوں نے, سرداروں نے دیکھا کہ یہ وہ چہرے والے ہیں, ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ محترم اور محتشم گھرانہ ہے, ان کے چہروں سے نور چمک رہا ہے, چمک رہا ہے, کہنے لگے کہ ان سے مقابلہ کرو گے, اگر ان سے مقابلہ کرو گے تو پوری عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے. یہ وہ چہرے والے ہیں جن سے اگر تم مباہلہ کرو گے کسی
وقت تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، ایک کام یہ کرو کہ ان سے کمپرومائز کرو، ان سے اتحاد کر لو اور کر کے چلے جاؤ۔ معزز سامعین کرام، وہ آئے اور آ کر کے ان لوگوں سے مباہلہ نہ کر معاہدہ کرے اور کر کے واپس چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے کیا فرمایا تھا، جو ابناءنا و ابناءکم، امام حسین اور امام حسین حسن کو بیٹوں کی جگہ بلایا، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کے مقام پر صرف بی بی فاطمہ کو بلایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں اور بیٹیاں تھیں، وہ انتقال فرما چکی تھیں، مگر حبیب پاک نے حضرت امامہ اور دوسرے لوگوں کو نہیں بلایا۔ پھر اس کے بعد وانفسنا وانفسکم، ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ، تو تم خود آؤ میں حبیب، ہم آتے ہیں تو مراد حبیب پاک خود گئے اور اس مقام پر حضرت علی کو بھی رکھا۔ نفس مصطفیٰ اگر کوئی ہے تو حبیب پاک کے شہید حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اس کی حدیث پاک محدث حسن علی رحمانی شہادت نامے نقل فرمائے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ کوئی یہ شیعہ کی حدیث پاک نہیں ہے کہ شیعہ کی بات ہے، شیعہ لوگ کہتے ہوں گے، مگر ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے مصادر میں ہمارے جو علماء کرام نے بیان فرمایا وہ ہم بیٹھنے کی چوٹ پر کہتے ہیں بلا کوئی جھجک کے۔ حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اسی نور مبارک سے اللہ نے، حبیب پاک فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے نور سے میرے اور علی دونوں کے نور کو پیدا فرمایا، ایک ہی نور سے، نور ایک ہے۔ اور اس کو دادا پیر محدث حسن علیہ رحمہ عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے شہادت نامے میں نقل فرمایا ہے، ایک نور اللہ کے نور سے اللہ نے مجھے بھی اور حضرت امام حضرت علی کرم اللہ دونوں کو ایک نور سے پیدا فرمایا۔ فرمانے لگے وہ نور چلا، حضرت آدم ہوا، حضرت نوح ہوا، حضرت شیس ہوا، حضرت نوح ہوا، سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا سایہ ہوتے ہوتے حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے پھر چلتا چلتا عدنان میں آیا، پھر اس کے بعد سارے بنو عبد مناف سے ہوتا ہوا حضرت ہاشم، پھر حضرت عبد المطلب، پھر عبد المطلب کے بعد آپ حبیب پاک فرماتے ہیں وہ نور کے دو حصے ہو گئے۔ جو نور حضرت آدم سے حضرت ہاشم تک آ رہا تھا، اللہ کا نور، وہ دو حصوں کا نور، میرا اور علی کا، دونوں کا نور ملے ہوئے شکل میں صدیوں، سالوں، ایک دو دن نہیں، سالوں اور صدیوں ایک ہی پشت میں چلتا رہا، ایک ہی رحم میں، ایک ہی پشت میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ہاشم کا وقت آ گیا۔ حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس آیا۔ اب حبیب پاک فرماتے ہیں وہ نور دو حصوں میں بڑھ گیا، ایک میرا نور نور نبوت کی شکل میں عبداللہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور ایک نور نور ولایت کی شکل میں ابو طالب کی طرف منتقل ہو گیا۔ ادھر نور نبوت ہے، ادھر نور ولایت ہے۔ آپ حبیب پاک فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے وہ نور نبوت کی شکل میں میں پیدا ہوا، حضرت ابو طالب سے نور ولایت کی شکل میں علی مرتضیٰ پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جو نور اوپر سے چلا تھا آگے آ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک میرا نور بن گیا، ایک علی کا نور بن گیا۔ یہ نبوت کا نور ہے، وہ ولایت کا نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اللہ نے اسی نور کو دوبارہ جمع فرمایا، کیسے؟ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جب علی کے نکاح میں گئی تو وہ دونوں نور پھر مل گئے، مل کر کے نور نبوت، نور ولایت دونوں ایک ہو گئے، اور وہ ایک ہو کر کے اس کا جو صبرہ نکلا وہ حسن اور حسین کی شکل میں نکلا۔ آپ فرماتے ہیں یخرج من مرج البحرین یلتقیان، دونوں کے بیچ میں سمندریں ہیں، دو سمندر علیحدہ نظر آتے ہیں، مگر دونوں کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ دیوار کیا تھی؟ وہ حضرت عبد المطلب سے لے کر بی بی فاطمہ تک کی دیوار تھی۔ کیا فرماتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان میں ایک باریک سی دیوار ہے، وہ دیوار دونوں کو ملنے نہیں دیتی، نور ولایت کو اور نور نبوت کو علیحدہ کر رکھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لولو اور مرجان نکلے۔ فرماتے ہیں لولو سے مراد حسن ہے اور مرجان سے مراد حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ میں نہیں، یہ تفسیر روح المعانی اٹھا لیں، تفسیر البیان اٹھا لیں، روح البیان روح المعانی دونوں اٹھا لیں، تفسیر مظہر اٹھا لیں، اور محدث ذکر عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے شہادت نامے میں اس کو نقل فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر کے تحت۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے حبیب پاک نے انفسنا و انفسکم اپنے مقام پر حضرت علی مرتضیٰ کو رکھا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان وہ گھرانہ ہے جس کا اللہ نے بے شمار مقامات پر تذکرہ بھی فرمایا، جن کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، احادیث طیبہ بے شمار دل پڑی ہے۔
بے شمار حدیث پاک ہے جو اہل بیت کے اطہار. ایک اور حدیث پاک ہے اس کو بھی حضرت محدث نے شہادت نامے میں نقل فرمایا. میں چونکہ حضرت محدث چونکہ ہم اہل حیدرآباد کے لیے ایک معروف نام ہے اسی لیے آپ کو ذکر کر رہا ہوں, ورنہ تو اوپر حدیث کی مختلف کتابوں میں نام مل جائے, کتابوں میں حدیث پاک ملے گی. آپ فرماتے ہیں مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت امام حسنین کریمین کھو گئے, نہیں ملنے لگے, نہیں مل رہے ہیں. سارے لوگ تلاش کر رہے نہیں مل رہے. بیوی فاطمہ حضرت علی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ دونوں شہزادے نہیں مل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جاؤ جا کر کے ان کو کہاں پر بچے. سارے ڈھونڈنے لگے, تلاش کرنے لگے. تو کہیں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ فلاں انصار کے بنی نجار کے قبیلے والوں کے پاس آپ کے دونوں شہزادے ہیں, ان کے پاس آرام سے ہے, کوئی وہ غرض نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیوی فاطمہ صحابہ جھوٹ ہے, پورا جلوس ہے, جلوس کی شکل میں گئے. کس لیے گئے ہیں؟ حضرات حسنین کریمین کو لانے کے لیے. لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, جلوس ہوتے پریشان ہو جاتے ہیں. میلاد کا جلوس منانا جائز ہے, حدیث پاک میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں, بیوی فاطمہ ہے, حضرت علی ہے, جلوس کی شکل میں اس انصاری بنی نجار کے خاتون کے پاس جاتے ہیں, حسنین کریمین کو لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں, ایک سائڈ پر, ایک کاندھے کی ایک سائڈ پر, اور حضرت جبریل حقیقت میں حدیث پاک میں آتا ہے حقیقت میں جبریل امین حضرت امام حسین کو بٹھائے ہوئے اپنے کاندھے پر. مگر نظر کیا آتا ہے کہ ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین حبیب پاک کی کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی, صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین نانا کون ہیں؟ دنیا کے سب سے بہترین نانا کون ہیں؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں. حبیب پاک نے فرمایا حسن اور حسین کے نانا. میں تو حبیب پاک ہے, پھر کہہ سکتے تھے میں سب سے بہتر ہوں, کہہ سکتے تھے, مگر نہیں, اس نسبت کو بھی حسنین کریمین کی طرف جوڑو. فرمایا کہ حسن اور حسین کی فضیلت بیان ہو گئی ہے. آپ ہم یہاں بیٹھ کر احادیث طیبہ سے حسنین کریمین کی فضیلت سننا سنانا, یہ دراصل حبیب پاک کی سنت مبارکہ ہے. فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے سب سے بہترین نانا کون؟ فرمانے لگے کون؟ فرمایا حسن و حسین کے نانا. پھر پوچھا دنیا میں سب سے بہترین نانی کون؟ فرمایا نہیں پتا. فرمایا کہ حسن و حسین کی نانی حضرت خدیجہ. پوچھا دنیا کے سب سے بہترین ماں باپ کون؟ فرمایا نہیں پتا. فرمایا علی مرتضی حسنین کے بابا, حسنین کے بابا فرمایا. پھر پوچھا دنیا کے سب سے بہترین ماں کون؟ فرمایا حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پوچھا دنیا کے سب سے بہترین ماموں کون؟ فرمایا حسنین کریمین کے ماموں حضرت قاسم. فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین خالہ کون؟ فرمایا کہ حسنین کریمین کی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر پوچھا دنیا کی سب سے بہترین پھوپھی کون؟ فرمایا کہ حسنین کریمین کی پھوپھی ہے حضرت ام ہانی. پھر پوچھا حضرت کون سب سے بہترین چاچا کون؟ فرمایا حسنین کریمین کے چاچا یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وارضاہ جو خود حسنین کریمین ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ جو 10 اہل بیت اطہار کے اشرے مبشرہ ہیں جن کی جنت کی بشارت حبیب پاک نے ایک ہی حدیث پاک میں عطا فرما دی. صحابہ کے اشرے مبشرہ علیحدہ ہیں, یعنی بیت اطہار کے اشرے مبشرہ ہیں جنہیں دنیا میں حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. معزز سامعین کرام, یہ وہ مقام مرتبہ ہے. احادیث بے شمار بڑی ہیں, بے شمار احادیث طیبہ میں حسنین کریمین کے مقام مرتبہ ملے گا. ان کی صفات, ان کے اوصاف بے شمار مقام پر ملے گا. ایک مرتبہ حضرت عمر اور ایک مرتبہ حضرت کون ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ہے, فرمانے لگے کہ اپنے کاندھے پر حضرت امام حسین کو بٹھا دیا, امام حسن کو بٹھا کر باہر آ رہے ہیں. مسجد سے باہر آتے آتے نہیں فرمان چاہیے صدیق اکبر افضل البشر ہے, بعد انبیاء کے تابع, ان کی محبتوں کا عالم دیکھے. اپنے کاندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے. فرمانے لگے اے علی, حسن اور حسین بیٹے تو تمہارے ہیں مگر مشابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہے تو تمہارے بیٹے مگر حبیب پاک کے مشابہ نظر آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ معاملہ. اور بہقی شریف, تو بخاری شریف میں حدیث پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے گھر بار کو ہجرت کی؟ میں پتا ہے تمہیں. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, صدیق اکبر کی ہجرت کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور کہنے لگے ابوبکر میرے دن بھر کی ساری نیکیاں دے دو.
رات کی ساری عبادتیں، زندگی بھر کی عبادتیں لے لو، صبح و شام کی نمازیں، روزہ، زکات سب لے لو، لے کر مجھے اس ہجرت کی رات کی ایک جو خدمت آپ نے حبیب پاک کی وہ دے دو. پوری عبادتیں لے لو میرے پاس سے، نمازیں لے لو، روزہ، ان کی عبادتیں کیا ہیں؟ ان کی عبادتیں کیا ہیں؟ کنز الایمان میں حدیث پاک ہے، حبیب پاک نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں، آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں. تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آسمان میں جو تارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں کیا؟ یہ سوال دیکھیں آپ، سیدہ ام المؤمنین بی بی عائشہ پوچھ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں میری امت کے ایک صحابی، میرے صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں. حبیب پاک کو یہ بھی پتا ہے آسمان میں کتنے تارے ہیں، یہ بھی پتا ہے عمر کی کتنی نیکیاں ہیں. عمر مسجد میں نماز پڑھے تو وہ بھی نیکیوں کا پتا ہے، عمر تنہائی میں بیٹھ کر نمازیں پڑھے، ذکر کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، سب کا پتا حبیب پاک کو ہے. یعنی حبیب کو یہ پتا ہے کہ ہم کون سے آدمی کی کتنی نیکیاں ہیں. اللہ نے حبیب پاک کو یہ عطا فرمایا ہے. حبیب پاک نے فرمایا جتنی آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں ابو بکر عمر فاروق کی ہے. عمر فاروق کہہ رہے ہیں اتنی نیکیاں لے لو، ایک مجھے رات کی خدمت دے دو، کوئی خدمت دے دو. تو اندازہ لگائیے خدمت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. بابا حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. ہمیں جنت بھی چاہیے، جنت والا بھی چاہیے. تو عبادت بھی ہونی ہے، ساتھ میں خدمت بھی کرنی ہے. تمنا ہو اگر امیری کی تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا شاہوں کی امیری میں. تو معزز صاحب نے کیا خدمت بڑی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صدیق اکبر کو جا کر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میری ساری عبادتیں لے لو، ایک رات ہجرت کی جو آپ نے مصطفیٰ کریم کی خدمت کی ہے وہ دے دو. اور وہ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں ہجرت کی رات کے حوالے سے وہ سنانا چاہتا تھا میں. حضرت ابو بکر صدیق جن کی رات ہجرت کی رات کی خدمت کا یہ عام ہے، اور وہ ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ہجرت جو کرا، گھر کو چھوڑا، دار کو چھوڑا، اور کیسی خدمت ہے، کیسی ہجرت ہے. آپ جب نکلنے لگے تو ایک آپ کی اہلیت وہ آ کر کے میں نے رکھی کہ آپ نہ جائیے، روکا آپ کو ہجرت کرنے سے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں آج طلاق ہے، تمہارا میرا رشتہ ختم، تم پر میرا کوئی حق نہیں، خدا حافظ میں ہجرت کے لیے جا. تو فرمانے لگے کہ میرا یہ جو ہجرت کرنا ہے، رات کی جو حبیب پاک کی ہجرت کی خدمت ہے، صرف ایک وجہ سے، وہ کیا؟ اللہ حبیب پاک اور ان کی آل پاک کی محبت میں اور ان کی خدمت کے لیے میں نے ہجرت کی. ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ ہے. فاروق اعظم کا دیکھیے ذرا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہے. ایک مرتبہ مال غنیمت آئی، آپ نے اپنے بیٹے کو کم دیا، اس نے کریمین کو زیادہ دیا، بیٹے کو آدھا، اس نے کریمین کو ڈبل. بیٹے کہنے لگے کہ بجان یہ تو زیادتی ہے کہ میں تو بڑے جہاد کیا، بڑے کام کیا، میں نے اتنے سارے کام کیا، آپ جو ہے میری خدمات کی وجہ سے مجھے زیادہ لینا تھا. حسنین کریمین عمر میں چھوٹے ہیں اور جہاد، شہادت اور ساری خدمات میں ان سے زیادہ ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ بات سچ ہے، تم عمر میں بڑے ہیں، ہمارے پاس جہاد بھی زیادہ ہوں گے، خدمات بھی زیادہ ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر میں تمہیں بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. بولے کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، شرط ہے. کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ اگر تم حسن اور حسین کی طرح ماں لے کر آؤ میں تمہیں ان سے بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. حسنین کریمین کی طرح بابا لے کر آؤ علی، میں بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے نانا کی طرح نانا لے کر آؤ، ان کے نانی کی طرح نانی لے کر آؤ، ان کے ماموں، خالہ، پھوپھی، پھوپھا، چچا، ان کے خاندان کی طرح خاندان لے کر آؤ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. فاروق اعظم بتا رہے ہیں عبادتیں، دین خداوند قدوس کی خدمتیں، قرآن کی تفسیر ہوگی، قرآن کے مفسر ہوں گے، حدیث کے محدث ہوں گے، فقہ کے امام ہوں گے، سب اپنی جگہ ہوگی، مگر اہل بیت اطہار کا جو نسبت ہے ان ساری چیزوں سے بلند و بالا.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فاروق اعظم بتا رہے ہیں تمہارا جہاد ہوگا، تم نے حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں کام بہت کیا ہے، مگر ان کی جو نسبت ہے وہ نسبت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو نسبتیں ہیں اہل بیت خالصین کریمین کی، یہ نسبتیں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ارے دنیا میں کسی کو ایک نسبت مل جائے تو بڑی بات ہے، کسی کو ایک نسبت مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی لے لیا، ان کو کیا نسبت ملی؟ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، حضرت ابو عبد الرحمن بن ابو بکر کو کیا نسبت ملی کہ وہ ابو بکر کے بیٹے۔ مگر قربان جائیے حسنین کریمین اور ان کے گھرانے والوں کا، امام حسن کی اپنی خود ذات پاک سیدہ شبابی اہل جنہ ہے، جنت کے سردار ہے، پھر ریحانۃ رسول اللہ ہے، پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، پھر حضرت بی بی فاطمہ کے شہزادے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے لفظ جگر ہے، امام حسن کے چھوٹے بھائی حسین، حسین کے بڑے بھائی امام حسن۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہر صنف سے ان کے تعلق، ان کی جو نسبتیں ہیں، اللہ نے ایسی نسبتیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ایسی نسبتیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما اور ارضاہما کو اللہ نے عطا فرمایا۔ میں بھی آنے سے پہلے عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کو کیا ضرورت تھی، اور اچھا حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اوپر کا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، بالکل ڈٹو کاپی، اور کمر سے قدموں تک امام حسین آپ کے مشابہ، کاپی ڈٹو کاپی ہے۔ مفسرین کرام و محدثین نے اس طرح کی، کیوں کہ بھئی امام حسن کو تدبر، تفکر، غور و فکر، سنجیدگی، متانت، صبر، تحمل، اللہ نے فراست، صلح کرنا وہ عطا فرمایا۔ امام حسن کو حبیب پاک کی فراست، سنجیدگی، متانت اللہ نے حبیب پاک کی عطا فرمائی، کیونکہ آدھے اوپر کا ہے، اوپر کا آدھا ہے، اور امام حسین کو آدھا نیچے کا حصہ دیا گیا۔ کیوں کہ کربلا کا میدان ہوگا تو ثابت قدم ٹھہرنے کی ضرورت ہوگی، تو لہذا مصطفیٰ کریم کے قدم پر قدم دیے گئے تاکہ بتلایا جائے کہ وہ قدم دراصل قدم حسن یا حسین، قدم حسین نہیں ہے بلکہ وہ قدم مصطفیٰ علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، تاکہ وہ قدم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ ارے قربان جائیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم ہم نے تمہیں چند چیزوں سے آزمایا، اور ہم نے جب دیکھا کہ تم نے وہ ساری چیزیں پوری کی، وہی ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب ہم نے تم کو آزمایا چند چیزوں کی وجہ سے، انہوں نے پوری کی، ہر ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے لوگوں سن لو، میں نے ابراہیم کو ساری انسانیت کا امام بنایا۔ امام بننے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی امام ابو بکر، امام عمر کیوں نہیں کہتے آپ امام حسن، امام حسین کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو آزمائشوں سے، امتحانوں سے گزرتا ہے وہ امام ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے امتحان کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے دو تین امتحان بتاؤں گا۔ پہلا امتحان کیا ہے؟ آگ میں ڈالے گئے، پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالے گئے قرآن میں۔ دوسرا امتحان قرآن کریم بتاتا ہے جب عمر بڑی ہو گئی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کہ لے جا کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ، دوسرا بڑا امتحان۔ تیسرا بڑا امتحان جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے معزز سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس محبوب ترین بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا۔ یہ تین قربانیاں آپ کی کئی مرتبہ سنے ہیں، آگ میں ڈالا جانا، بڑی عمر کے بعد اولاد ملنے پر مکے میں چھوڑنے کا حکم، تیسرا جو ان کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا بیٹے کا بڑی عمر میں ذبح کرنا۔ آپ یہ بتائیے تینوں امتحانات سے گزرے حضرت ابراہیم، نہ حضرت اسماعیل کو کوئی تکلیف پہنچی، نہ حضرت ابراہیم کو کوئی دکھ اور درد پہنچا۔ آگ میں ڈالے گئے، آگ گلے گلزار بن گئی، بیوی بچوں کو چھوڑے، وہ بیوی بچے لوٹ کر واپس آ گئے۔ جب ذبح کرنے کے لیے لٹائے، گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ نے دمبے کو، بکرے کو وہاں پر بدل دیا۔ تینوں بڑی بڑی قربانیاں، اور تینوں قربانیوں میں اللہ نے ان کو حفاظت سے بچا لیا، علیحدہ کر دیا گیا۔ اگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاؤ کی ذات مبارکہ پر، کون ہے حضرت دالابیر علیہ الرحمہ نے جس کو ذکر فرمایا شہادت نامے فرماتے ہیں دراصل مسئلہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کو بچانا، حضرت اسماعیل کو اس لیے بچایا گیا جو نور محمدی، نور نبوت جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ حبیب پاک کی شکل میں آنا تھا، اس لیے ابراہیم کو، اسماعیل دونوں کو بچا لیا گیا، دونوں کو بچا لیا گیا۔ اچھا قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑے عظیم
زبان بڑے چیز ذبح عظیم کے ذریعے سے اس کا فدیہ دیا. فدیہ کہتے ہیں رینسم کو، یعنی کوئی چیز کا سبسٹیٹیوٹ بنا دیا. ذبح عظیم کو اسماعیل علیہ السلام کی ذات نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابو النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہے، ان کا فدیہ ایک بکرا یا دمبا ہو سکتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے ہم نے ذبح عظیم کے ذریعے سے ان کا فدیہ دے دیا، تبدیل فرما دیا. ایک معمولی بکرا دمبا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کیا حضرت اسماعیل کا ایکول ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں بھی نہیں؟ دارقطنی علیہ السلام محدث الحکم علیہ السلام نے فرمایا دراصل وہاں پر ان کی جان کو بچایا گیا، وہ سنت ابراہیم دمبا جانور ذبح کرنا بنا دیا گیا، مگر فرماتے ہیں وہ ذبح عظیم کی بات جو قرآن میں آئی ہے وہ پوری ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ. کیونکہ حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نے دو ذبیحوں سے بچا ہوا، ایک حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے سے پہلے بچ گئے، اور دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ کو عبد المطلب رضی اللہ عنہ ذبح فرمانا چاہتے تھے، منت مانے تھے اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا، جوان ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا. جب بڑے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اب میں جو ہے ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو کیا کریں؟ بولے لکی ڈرا کریں گے، 10 بیٹوں میں سے کس کو کریں؟ نام نکلا حضرت عبداللہ کا. پھر بولے لوگوں نے روکا کہ عبداللہ اتنا نیک ہے، ایک صفت بچہ ہے، نہیں ذبح نہ کریں، کچھ اور سبسٹیٹیوٹ نکالیں گے. کیا کریں؟ تو بولے ایک کام کریں گے کہ ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام، دوسرے پر اونٹوں کا نام 10 اونٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد پرچی ڈالیں گے. اگر حضرت عبداللہ کا نکلا تو پھر اونٹوں کو بڑھا کر 20 کریں گے، ایسے ہی بڑھاتے جائیں گے. ہوتے 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 100 اونٹ جب نکلے تب حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام آیا، اور اونٹوں آپ حضرت عبدالمطلب نے کہا اور ایک بار ٹرائی کرو، دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 مرتبہ جب تشفی ہو گئی کہ بھئی حضرت عبدالمطلب کا ذبح اور قربانی اونٹوں کی شکل میں ہے، تو 100 اونٹ حضرت عبدالمطلب نے ذبح کر کے کئی دنوں تک پورے مکے والوں کو کھلاتے رہے. 100 اونٹ ہے بھائی مذاق ہے، مکہ شہر پورا 100 اونٹ کھا رہا ہے. 100 اونٹ کہ میلاد کی خوشیوں میں پھر عبدالمطلب بھی اونٹوں کا کٹا دینا، اربوں میں کھلا دینا. دراصل عبداللہ کی بچانا کیا تھا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بنیاد رکھنا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم آنے والے ہیں، لوگ پوچھتے کہاں پر ہے میلاد کا کھانا؟ ارے سب سے پہلا کھانا تو عبدالمطلب نے 100 اونٹ ذبح کر کے کھلایا. سبحان اللہ. سب سے پہلا کھانا حبیب پاک کی میلاد کا، میلاد کی خوشیوں میں پھر عبدالمطلب بھی اونٹوں کا کٹا دینا، اربوں میں کھلا دینا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں سے بچ کر حضرت اسماعیل اگر ذبح ہو جاتے حضرت عبداللہ نہ آتے، حضرت عبداللہ اگر ذبح ہو جاتے تو حبیب پاک خود نہ آتے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 ذبیحوں سے بچا کر کے لایا ہے، اب وہ 2 ذبیحوں کا سبسٹیٹیوٹ ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ حسین ابن علی کی شکل میں مکمل ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت شفا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو میرے گود میں لایا گیا، میرے گود میں پیش کیا گیا، اور اس وقت 2 بچے ہیں چھوٹی عمر میں، امام حسین بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم بھی ہے، دونوں اسی وقت کم و بیش خالی پیچھے عمرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ ہے امام حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو روا رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں، رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھنے لگی میں پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہو گیا، بچے کو تکلیف تو نہیں پہنچی کیا بات ہے، اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، جبریل امین آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے آپ کے پاس ان 2 بچوں میں سے کوئی ایک رہ سکتا ہے، یا تو ابراہیم رہیں گے یا حسین رہے گا. آپ کو دیکھنا ہے، چوز کرنا ہے کہ یا تو ابراہیم کو لیں یا حسین کو لیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو چھوڑ دیا، حسین کو رکھ دیا. کہا کہ ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو چھوڑ دو. کیوں؟ ابراہیم جائے گا تو صرف میرا دکھ اور غم ہوگا، حسین جائے گا تو میرا بھی غم ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا بھی غم ہوگا. فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ ہماری زندگی تک، یعنی جب تک ہم ہیں، جب تک کہ حسین کو کچھ نہیں ہوگا، میرے بیٹے حسین کو ابراہیم کو لے کر جاؤ. خود فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ ابراہیم ہوتے. فرمایا حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے، حضرت علی کے بارے میں بھی ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم ہوتے. معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی
غم حسین جو ہے منانا، غم منانا جائز نہیں ہے. 3 دن کا غم ہے. بات تو بدبخت ایسے بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت میں کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 محرم کو بھی شادی کر سکتے، شرائط جائز ہے. میں نے گزشتہ لیکچر ہوئے اس میں نے کہا تھا ٹھیک ہے جائز ہے، اگر والد کے انتقال ہو جائے تو اس کو اپنی شادی کرنا جائز ہے، شرائط کوئی مظاہرہ نہیں ہے، شرائط کے رفع قباحت نہیں ہے. تیسرے دن آپ جب زیارت کر رہے ہیں، زیارت کے دن آپ شادی کر لیں، 2 کھانوں ایک ہی کھانے میں دونوں فنکشن ہو جائیں گے، زیارت بھی ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی. کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل دوبارہ نہیں کرتا، اس کا دل ملول ہوتا ہے. ارے تیرا باپ مر جائے تو تیرے باپ کا غم ہے. مصطفیٰ کریم کی آل ایک کے سامنے ایک، ارے ایک جانوروں کے بارے میں ذبح کرنے کے بارے میں فقہ کہتی ہے ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح مت کرو. جب ذبح کرو تو پانی پلا کر کے ذبح کرو. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جانوروں کو پانی پلانا ہے، یقیناً یہ پتا ہے ہمیں، مگر وہاں پر کربلا کے میدان میں ایک کے سامنے دوسرے کو شہید کیا گیا، دوسرے کے سامنے پہلے کو شہید کیا گیا. 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں. امام علی مقام نے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ظلم و ستم کی داستان ہے، وہ ظلم و ستم وہ کوئی مجبور تھے نہیں، وہ مجبور نہیں تھے، وہ استقامت کے علمبردار تھے، وہ اپنی حجت پوری فرما رہے تھے. امام علی مقام لوگ کہتے ہیں کہ علی اصغر بلائے لا کر کے کہا تم سے اس کو تو پانی دے دو. ارے وہ چاہتے تو سلسبیل وہیں سے جاری ہو جاتا. ارے ان کے جد اور دادا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے جو زمزم نکلا تھا، خدا کی عزت کی قسم اگر علی اصغر، امام حسین تو بڑی بات ہے، اگر علی اصغر کی ایڑی کربلا کے میدان میں چل جاتی، خدا کی عزت کی قسم وہاں وہیں سے کوثر و سلسبیل اور زمزم کا دوسرا کنواں جاری ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر چاہتے سرکار کو نہ بہاتے ہزار، تھی یہی حق کی خوشی آپ پر لاکھوں سلام. کیوں کیا امام حسین نے؟ امام حسین نے کرامات کیوں نہیں دکھائی؟ کچھ مقامات ہوتے ہیں کرامات دکھانے کے، کچھ وقت ہوتا ہے استقامت دکھانے کا. الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوتی ہے. امام حسین نے ہمارے لیے کوئی کرامت نہیں دکھائی. ارے کرامت تو کیا، ارے کرامات کا کہنا ہی کیا ہے. ارے ان کے پاس اس قدر آج بھی ہے تو کرامات آپ اگر اندازہ لگائیں. میں دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت مسکین شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ حضرات سب جانتے ہیں علی آباد میں ہیں. آپ کا امام حسین کا جوبہ مبارک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے زیارت کی ہوگی، آج جس نے بھی آج زیارت کی ہے. بابا حضور علیہ السلام کی زندگی سے بچپنے سے ہمارا معمول رہا ہے کہ ظہر سے پہلے جا کر کے زیارت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد گھر پر محفل ہوا کرتی تھی شہادت امام حسین رضی اللہ علیہ السلام کی. آپ قربان جائیے، عام دنوں میں جا کر کے دیکھیں جو جوبہ مبارک کا ٹکڑا ہے، جو پیس ہے، وائٹ رہتا ہے، مگر جیسے ہی کربلا کا یوم آنے لگتا ہے 10 محرم، اس کی سفیدی لالی کی طرف بدل جاتی ہے. اور یہ لالی کب تک؟ شام میں مغرب تک باقی رہتی ہے. مغرب ختم ہوتے ہوتے پھر وہ سفیدی کی طرف پلٹ جاتا ہے. سرخ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی خون لگا ہوا ہے اور وہ سرخ نظر آتا ہے. ارے ان کے جسم سے لگنے والے کپڑوں کا کیا حال ہے کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سرخ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں دکھا سکتے. مگر امام حسین سر مبارک الگ ہو گیا، آپ کے سر تن سے جدا ہو گیا، امام حسین سر کاٹ دیا گیا. صرف بدبختوں نے صرف یہ نہیں کہ آپ کو شہید کیا، آپ کے خیمے جلا دیے، آپ کے اہل بیت اطہار کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈال کر لے جائے گئے. امام حسین کا سر مبارک کو الگ کر دیا گیا، نیزے پر چڑھا دیا گیا، بڑا نیزہ اوپر لگا دیا گیا. وہ تو چاہتے ہی تھے یہ بتانا کہ دیکھو جو یزید کے خلاف جائے گا ان کا یہ انجام ہوگا، مگر قربان جائیے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا ارے بدبختو، ارے نادانو، ارے کافرو، فاجرو، تم لوگ جیتنے کا تو دعویٰ کر رہے ہو اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ امام حسین نعوذ باللہ جب ہار گئے ہیں، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سر نیچے ہے اور امام حسین کا کٹ کر کے بھی سر بلند والا ہے. تمہارے سب سروں سے اوپر امام حسین کا سر ہے. بتلا رہا ہے کہ سر کٹا کے بھی بلند رہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. معزز سامعین کرام، جب جانے لگے تو قرآن کا آدمی قرآن کریم کی تلاوت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ اب حسب ذن اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم والوں کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے؟ ان کے ساتھ ایسا ہوا، اتنے سال گئے، سو گئے، پھر اٹھ کر یہ عجیب بات ہے. قرآن کہتا ہے امام حسین کا سر مبارک ہے، نیزے پر چڑھا ہوا ہے. نواز رضی اللہ عنہ وارضاہ نظر کرم اٹھائے اور دیکھے اچھا ہواؤں میں اڑا، تیری حد وہ ہے. آپ نے اپنی
کھڑا میں رکھے ہوئے جوتے نالین جو ہوتی ہے لکڑی کے جو ہوتے ہیں اس کو کھڑا ہوا کہا جاتا ہے. آپ نے پائدہ مبارک پر نظر کیا فرمائی اور اشارہ کیا. آپ کے کھڑا میں جو کچھ دیر کے لیے حضور غریب نواز کے قدموں سے مس ہوئے تھے, بس وہ کھڑا میں ہوا میں اڑنے لگے. کھڑا کو علم ہو گیا, ایک تو طاقت آ گئی, اڑنے کی طاقت آ گئی, پھر اس کے بعد وہ ہوا میں اڑا ضرورت, اتنا پاور اتنا علم بھی ہے کھڑاؤں کو. وہ کہاں گیا, اس کو مارتے ہوئے حضور غریب نواز کے منتر آتا تھا. کھڑاؤں کا عالم یہ, کھڑاؤں کا کچھ کس کے کھڑا میں ہے یہ, حضور غریب نواز کے. ان کے 15ویں پشت کے امام کا نام امام حسن مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کا عالم ہے. ان کے غلاموں کے کھڑاؤں کا یہ عالم ہے, ان کے آنکھوں کا عالم کیا ہوگا. ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے, ان کے کھڑاؤں کا یہ, غلاموں کا تو دوسری بات, ان کے کھڑاؤں کا یہ عالم ہے. ارے خالی کسی کو بھیج کر کہتے جاؤ جا کر انا ساگر کو کشکول میں سمول کر لاؤ تو پورا انا ساگر ایک دریا پانی سما جائے, پھر وہ پلٹائے تو پورا دریا بن جائے. یہ حال ان کے یہ وصف ہے ان کے خدمت گاروں کا, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشارے سے اپنی کایا کی پلٹ دے دنیا کی, یہ وصف ہے ان کے خدمت گاروں کا, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. امام حسین نے کیوں نہیں کیا کرامات, استقامت کیوں اختیار فرمایا. آپ کو پتا ہے, آپ جانتے تھے صبح قیامت تک آنے والے ہر ایک کے پاس کرامت نہیں ہوگی. ہر کوئی مشکل وقت آئے تو کرامت نہیں دکھا سکتا, بلکہ اس کے برخلاف وہ استقامت کر سکتا ہے. ہر ایک کے پاس استقامت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی ایسے حالات آ جائیں گے وہ کرامت کے ذریعے سے نہیں, استقامت کے ذریعے سے کہ بیڑا اس کا پار ہو جائے گا اور میرے راستے پر وہ عمل پیرا ہو سکے گا. معزز سامعین کرام, یہ دن آتا ہے محرم الحرام کا, آ کر کے ہمیں کو یاد دلاتا ہے ان پر ہونے والے مظالم, ان پر ہونے والے ظلم و ستم, اور ان کے اوپر جو کوفیوں نے, جو یزیدیوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا, اس کو یاد دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ حق اور باطل کو علیحدہ کر کے بتاتا ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے. نماز ادھر بھی ہو رہی ہے, نماز ادھر بھی ہو رہی ہے, کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں, نماز وہ بھی. کیسی نماز ہوگی آپ اندازہ لگائیے, کیا پڑھے ہوگے وہ لوگ درود ابراہیم میں. آپ سوچیے ذرا, نماز پڑھ رہے ہیں, آل رسول کو قتل کرنے والے ہیں, اس سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کیا آل محمد کو درود پڑھے ہوگے, کیا معنی سمجھے ہوں گے اس درود پاک کے. ارے درود پاک یہ ختم نہیں ہوا, پھر انہیں کے گھرانے والوں کو شہید کر رہے ہیں. وہی چہروں کو جن پر راست درود پاک پڑھا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. معزز سامعین کرام اور اپنے بزرگوں اور اپنے ساتھیوں, پتا چلا قرآن جو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے استعانت طلب کرو, مگر اللہ کس کے ساتھ ہے, نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صابرین کی جمع حسنین کریمین اور بجتن پاک اور اہل بیت اتحاد کا قافلہ اور قبیلہ تھا. مرد تو مرد, خواتین بھی ایسی جنہوں نے جمع مردی سے بی بی زینب رضی اللہ عنہا اپنے دو شہزادے محمد کو فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے بھیج جائیے, کیا کیا آپ کے حوالے, ان کو بھی راہ خدا میں دے دی. زینب کے باغ میں بھی دو پھول کے مہکتے, زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. عورتوں کا یہ معاملہ, خواتین کا معاملہ یہ ہے, بچوں کا معاملہ یہ ہے. امام لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بچے کو پانی کے لیے لا کر کہیں, میں کہتا ہوں کہ نہیں, امام حسین بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی دین اسلام پر آنچ آ جائے تو تم اپنا تن من دھن کمپلیٹلی اپنے خاندان پورے کے ساتھ آ کر کے ٹھہر جاؤ, ٹھہر کر کے اپنی جان کو اپنی آل اولاد کو نچھاور کر دینا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک حدیث پاک کی بات ختم کرتا ہوں, ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ کل قیامت کا منظر ہوگا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لائے گی تو نادى منادی, ایک ندا دینے والا ندا دے گا, آواز دے گا, غضوا ابصارکم, تم اپنی نظروں کو نیچے کر لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گزر ہو جائے. حضرت بی بی فاطمہ آ رہی ہے, ان کی سواری آ رہی ہے, سب اپنی نظروں کو نیچے کر لو. ایک تو معنی یہ ہے کہ اس کا معنی ایک یہ ہے جو عموماً محدثین نے فرمایا وہ یہ کہ شرم و حیا, عفت و عصمت کی وجہ سے ہے. دوسرا اور ایک معنی محدثین نے فرمایا کہ وہ اس قدر جلال میں تشریف لائے گی, کربلا کے جو خون ہوگا اور کربلا کے شہیدوں کا جو مسئلے بنائے ہوئے اجسام مبارکہ ہوں گے وہ لے کر غضب کے عالم میں اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے معاملات پیش کرے گی. فرماتے ہیں کہ کوئی اور دنیا کا شخص اس غضب کو, اس جلال و جاہ کو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, اسی لیے کہا جائے گا اپنی نظر نیچے کر لو, یہاں پہ فاطمہ کا ذکر ہوگا.
تو معزز سامعین کرام، یہ دکھا کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ وفاداروں کے ساتھ رہو، وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرو، تو یہ وفاداری دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ غداروں کے ساتھ رہو گے تو نہ یہ دنیا میں ساتھ ہونے والے ہو، اس دنیا میں بھی ساتھ نہیں رہنے والے۔ ارے جنت جن کے ہاتھوں سے بٹنے والی ہے، جنت جن کے ہاتھوں سے بٹنے والی ہے، ان کا عالم یہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، شخص آتا منہ سے اس کی بدبو آیا کرتی، حضرت محمد رضی نے شہادت نامے میں ذکر کیا، بدبو آیا کرتی اس کے قریب منہ میں سے۔ تو فرمانے لگے کہ بہت دن ہوئے روتے روتے ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے منہ سے بدبو کیوں آتی ہے؟ بڑا وہ شرمایا، شرماتے ہوئے کہنے لگا کہ ہے حسن بصری رضی اللہ عنہ، اصل میں معاملہ کیا ہے، میں کربلا کے میدان میں تھا اور جو لوگ پانی دینے سے روکتے تھے، روک رہے تھے حسن امام حسن کو، امام حسین کو اور کربلا والوں کو، ان لوگوں میں میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں سو گیا کربلا کے واقعے کے بعد، کیا دیکھتا ہوں کہ محشر کا میدان ہے، کوثر مسلسل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کے پاس وہ گئے، کیا دیکھنے کے حضرت ابوبکر کے پاس گیا پانی مانگنے کے لیے، کوثر کے چند گھونٹ، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے پانی نہیں پلاؤں گا۔ وہ حضرت عمر کا گیا، حضرت ساروں کے پاس گیا، آخر میں روتے روتے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، آپ کا عالم ہے، یا رسول اللہ مجھے پانی دیجیے، آپ کے صحابہ مجھے پانی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں پانی نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بدبخت وہی ہے جو امام حسین کو کربلا معلّہ کے شہداء کو پانی نہ دے کر کے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تنیر پلا دو، تنیر کہتے ہیں عربی زبان میں ڈامر کو، فرمایا کہ اس کو ڈامر پلا دو۔ فرمانے لگے کہ وہ صحابہ آئے اور مجھے ڈامر پلا دیا، منہ میں ڈال دیا، اور جیسے کہ بیدار ہوا اس وقت سے میرے منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی، تو آج تک بھی جاری ہے۔ اور اس کے کچھ دن ہی گزرے تھے، شرم و حیا کے باعث وہ اپنی خجالت میں اور اپنے گناہوں کے کفارے کا روتے روتے اس کی اسی میں موت ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کہ ان سے محبت کرنے والے دنیا میں بھی شاد و آباد رہتے ہیں، آخرت کی شاد و آبادی تو لکھی ہوئی ہے ہی ہے۔ جا کر دیکھیں غریب نواز کا دربار، انہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، مکہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آج دربار جا کے حسینی یہ ہوتے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے یہ ہوتے ہیں، ان کے دربار آج بھی آباد ہوتے ہیں۔ وہ پاک کا دربار جا کر دیکھ لیں، آباد ہے، شاد و آباد ہے۔ کیوں؟ کہ وفاداروں میں شمار شامل ہے، وفاداروں میں شمار ہے۔ اور بدبختوں کو جا کر کے دیکھ لیں، یزید کا پتہ بھی نہیں کہ کہاں مرا ہوا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کہاں پڑا ہوا ہے نہیں پتا ہے۔ اس کی اپنی اولاد اس کو نہ مانتی ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ حسین جو کٹنے کے لیے شہیدوں نے کربلا میں گئے تھے، آج بھی حسین ہے تو کربلا حسین کے نام سے تازہ ہے، کربلا کی سرزمین ہی میں حسین آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو کہ شہید ہو کر کے بھی وہیں پر میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آئے دنیا کا اور کوئی یزید ہے تو آ جائے، ہم مقابلے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ ایک کربلا تو مکمل ہو چکی ہے، ہم کربلا چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارا سر بھی ہے تو کربلا میں ہے، جسم بھی ہے تو کربلا میں ہے، ہماری آل و اولاد بھی ہے تو کربلا میں ہے۔ اگر اور کوئی دوسرا یزید ہے تو آ جائے مقابلے کے لیے، ہم یہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ حسنین کریمین حجتن پاک اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے صدقے خیر ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے، ہمارے جائز دینی مقاصد کو پورا فرما دے، اور ان اہل بیت اطہار کے حجتن پاک کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ ان کی محبت کے صدقے باری تعالیٰ ہمارے دین، دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔